السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات، تکبیرات، تحمیدات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو میرا بھی خالق اور رازق ہے اور آپ کا بھی خالق اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، میرے ماں باپ، اولاد، میری ہر چیز جن پر قربان، میرے اور آپ کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر۔ محترم بھائیو، آج جس موضوع پر میں آپ احباب کے سامنے خطبہ جمعہ میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، موضوع
معلومات کے حوالے سے اہم بھی ہے اور اپنی نزاکت کے لحاظ سے حساس بھی ہے۔ معلومات کے حوالے سے اور اس کے حساس ہونے کے حوالے سے اگر ذکر کروں تو اس میں اس کائنات کی سب سے بہترین اور افضل ترین انبیاء کے بعد ہستیاں اور نفوس قدسیہ ہیں تو وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے سجن اور آپ کے یار۔ ان کی عزت، ان کے ناموس اور ان پر اٹھنے والی زبانوں کو لگام دینا اور ان کے ناموس کا دفاع کرنا اس امت کے علماء کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں پر بھی یہ ذمہ داری لازمی طور پر عائد ہوتی ہے، اور وہ موضوع ہے صلح حدیبیہ اور بیت رضوان کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ صلح حدیبیہ کیا چیز ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور صلح حدیبیہ میں ایک بڑا اہم جز جسے بیت رضوان کہتے ہیں وہ کیوں پیش آیا، اس کا سبب، اس کا محرک کیا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اسی حوالے سے اور بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اس میں کیا فضیلت اور ان کا اس میں کیا کردار بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، 6 ہجری ذی قعد کا مہینہ ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کو خواب آتا ہے جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ مکہ میں ہیں، بیت اللہ کی آپ نے چابیاں لی ہیں، دروازہ کھولا ہے، دروازہ کھولنے کے بعد آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ ایک صحابہ کرام کا جم غفیر بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس خواب کی جو تعبیر کرنا تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے عمرے کا ارادہ کر لیا اور اپنے ساتھ صحابہ کرام کو بھی تیار کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو 2 طرح کی روایات کے مطابق آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی جو تعداد ہے 1400 ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت کے مطابق 1500 کے قریب ہے۔ آپ نکلے 1400 کا لشکر
صحابہ کرام کا عمرے کی نیت سے اور بغیر ہتھیاروں کے، بغیر تلواروں کے چند مسافرانہ ہتھیار ہیں، وہ بھی اپنی حفاظت کے لیے، لیکن جس طرح ایک جنگ اور لڑائی کی غرض سے فل تیاری کے ساتھ بندہ نکلتا ہے، اس طرح نکلے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچے، جو اہل المدینہ کا میقات ہے۔ آپ نے وہاں پر احرام باندھا اور سب ہدی، جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ہدی ایسے جانور پر لفظ بولا جاتا ہے جو جانور حاجی وہاں پر مینا میں جا کر قربان کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کے لیے ہدی۔ اور جو عام میں اور آپ اپنے اپنے ملکوں اور اپنے اپنے علاقوں میں جانور قربانی کا ذبح کرتے، اس کے لیے اضاحی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدی کو ساتھ لیا اور آپ نے اس کے گلے میں قلادہ پہنا اور اونٹ کی جو کوہان ہے اس کو چیر کر اس کا خون اس کی کوہان پر مل دیا، اور قلادہ اس لیے پہنا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے علامت کے طور پر کہ یہ جانور اللہ کے لیے وقف ہے اور یہ وہاں پر بیت اللہ میں جا کر ذبح ہونا ہے، اور اس جانور کو کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کے ارادے سے، عمرے کی نیت سے نکل چکے ہیں، اب جا رہے ہیں تو ابھی مکہ سے پیچھے ہی ہیں، تو اہل مکہ کو خبر ہو گئی کہ مسلمان تو مکہ میں آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے اہل اسلام کو روکنے کے لیے چند قریش کے نوجوان وہ بھیجے، اور ان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید آئے، دیکھا کہ صحابہ کرام اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کرنے کی کوشش کی تاکہ اسی جو ہے وہ حالت میں ان لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن اللہ کو ایسا منظور نہیں تھا۔ اللہ نے صحابہ کرام کے تحفظ کے لیے اسی موقع پر صلاۃ الخوف کے احکام اور صلاۃ الخوف کا طریقہ اور صلاۃ الخوف کی قرآن مجید کے اندر آیات کو نازل کر دیا کہ مسلمانوں، جب تم خوف کی حالت میں ہو تب تمہاری نماز کا طریقہ بھی علیحدہ ہے عام حالت کے لحاظ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں سے ابھی مکہ میں جانا چاہتے ہیں، تو مشرکین مکہ کو اس چیز کی پریشانی لاحق ہو گئی، اگر وہ یہاں پر آئیں گے تو حالات بڑے خراب ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ ان کو وہیں پر روکا جائے، ان کو وہیں پر روکا جائے۔ کیوں؟ 1400 کا لشکر تھا، تو ظاہری بات ہے جب وہ آئے گا مکہ کے اندر تو ہمارا تو نقصان ہو جائے گا، اور اس وجہ سے انہوں نے مختلف ایلچی، مختلف سفیر، مختلف صلح کروانے والے لوگ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے، اور ان میں قبیلہ خزاعہ جو ہے مسلمانوں کا حلیف تھا، اس کے جو ہے وہ بڑے سردار جن کا نام بدیل بن ورقا تھا، اسے بھیجا۔ معاملہ حل نہیں ہوا، معاملہ حل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، اہل مکہ کو جا کر بتائیں کہ لڑائی کا، فتنے کا اور جنگ و جدال کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم اس غرض سے مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، عمرہ کریں گے اور مناسک ادا کرنے کے بعد ہم واپس لوٹ آئیں گے۔ لیکن ان کو یہ بات قابل برداشت نہ ہوئی۔ بالآخر ایک بڑے ہی جو ہے وہ سفیر اور بہت بڑا جو صلح کروانے والا انہوں نے بھیجا، اور وہ کون تھا؟ عروہ بن مسعود الثقفی۔ وہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ میں ابھی
قریش والوں کے پاس سے آ رہا ہوں اور بہتر یہی ہے کہ آپ اب اپنے ارادے کو کینسل کریں اور یہاں سے واپس چلے جائیں، آپ عمرے کے ارادے کو کیا کر دیں؟ ترک کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہ ارادہ ترک نہیں کر سکتے، اور بڑی بات چیت ہوئی لیکن کوئی حل نہ نکلا، اور بالآخر عروہ بن مسعود ثقفی جتنی دیر تک ٹھہرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کی جو باتیں اور اس کا جو نوٹ کرنا تھا وہ کیا تھا کہ کیا ہے، عروہ بن مسعود ثقفی اس نے اس طرح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو پکڑا ہوا ہے اور ویسے ہی ایسے ہاتھ لگایا ہے، اور اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون کھڑے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں اللہ کے دشمن اپنے ہاتھ کو ہمارے نبی کی داڑھی سے پیچھے کر لے، اگر تو نہیں کرے گا، دوبارہ پیغمبر کی داڑھی کو پکڑنے کی کوشش کرے گا تو میں تلوار کی ایسی ضرب لگاؤں گا کہ تیرا ہاتھ دوبارہ تیرے جسم کے ساتھ واپس نہیں جائے گا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت، یہ ہے اصل عقیدت، یہ ہے اصل احترام، اور یہ ہے اصل اطاعت و فرما برداری کا مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت ہوئی، معاملہ حل نہیں ہوا، اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محبت کے جو پہلو تھے وہ جب عروہ بن مسعود ثقفی نے دیکھے، نوٹ کیے، نوٹ کرنے کے بعد واپس جاتا ہے مشرکین مکہ کے پاس، قریش کے پاس، ان کو جا کر کہتا ہے عروہ بن مسعود ثقفی، اہل مکہ میری بات سن لو، میں عروہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی سلطنتوں میں پہنچا ہوں، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے ہیں، میں نے کوئی بھی ایسا دربار نہیں چھوڑا جہاں پر میں نہ پہنچا ہوں، لیکن اپنے بادشاہوں کی اتنی تعظیم میں نے اس سلطنت کے اور اس بادشاہ کے محافظین کے اندر نہیں دیکھی جتنی تعظیم میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دیکھی ہے۔ کہنے لگے وہ تو اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں نا، لب کشائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام کے چہرے توجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتے ہیں، بات کرنے پر توجہ۔ اور کہتا ہے میں نے کیا دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں اور وضو کا پانی جو ہے آپ کے منہ سے گرنے والا، آپ کے چہرے سے گرنے والا، آپ کے جسم پر لگ کر گرنے والا، وہ تو اتنی تعظیم کرنے والے ہیں، وہ اپنے نبی کے پانی کے ایک قطرے کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، فوراً ہاتھ کرتے ہیں اور اس پانی کو بطور تبرک اپنے جسموں پر اور اپنے اعضاء پر ملتے ہیں۔ اس طرح کی محبت، اس طرح کی تعظیم عروہ نے آج تک دنیا کے کسی بادشاہ کی ہوتی نہیں دیکھی ہے۔ اس لیے عروہ یہ کہتا ہے کہ اہل مکہ اپنی ضد کو چھوڑ دو اور ان کی بات مان لو، آگے تمہاری مرضی ہے۔ اب جب اتنی بات ہوئی، معاملہ حل نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نیک مقصد کے لیے آئے ہیں، اختلافات اور جنگ پیدا نہیں کرنا چاہتے، حالات کو خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم امن و اطمینان کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ کون؟ حضرت عثمان بن عفان۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے نمبر پر خلیفہ ہیں؟ جی سارے آواز ملا کر بولیں، کتنے نمبر پہ؟ تیسرے نمبر پہ۔ پہلے نمبر پہ کون ہے؟ دوسرے نمبر پر؟ تیسرے نمبر پر؟ اور چوتھے نمبر پر حضرت علی۔ تو جو کہے کہ نہیں، جو کہے نہیں کہ علی کا پہلا نمبر اور حضرت عثمان کو پیچھے چھوڑے، حضرت ابو بکر کو پیچھے چھوڑے، حضرت عمر کو پیچھے چھوڑے، تو یہ ذہن میں رکھ لیں وہ صحابہ کرام کا بھلے وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہو، اس مسجد میں نمازیں پڑھنے والا ہو، آپ کی صف بندی میں شامل ہونے والا ہو،
آپ کا بھلائی دوست اور رشتہ دار ہو، سمجھ لیں کہ اس کے دل میں نہ علی کی محبت ہے نہ ابو بکر عمر عثمان کی محبت ہے. وہ صحابہ سے بغض رکھنے والا ہے، صحابہ سے عداوت رکھنے والا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو، میں بڑا مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، فرمایا کہ عثمان جائیں آپ جا کر اہل مکہ میں بات کریں، کیونکہ حضرت عمر کے مشورے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا وہاں جانے کا انتخاب کیا، کیونکہ بنو امیہ کے لوگ حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت زیادہ قدر اور احترام کرتے ہیں. وہ ان کی بات کو سنجیدہ لیں گے اور کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکلے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گئے مکہ کی طرف اور سفیر بن کر گئے. بھیجنے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ذرا دیکھیں، آپ کی دنیا کا بھی نظام سفارت موجود ہے اور یہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سفارت کاری کا نظام یہ تھا. اور دیکھیں، نوٹ کریں کہ جس کو آج تاریخ دہراتی ہے اور کہتی ہے کہ دنیا کے اندر، اسلام کے اندر، اور اسی طرح اس نظام کو سفارت کاری کے حوالے سے اور سفیر کو تحفظ دینے کے حوالے سے، اس کی جان کے تحفظ کے حوالے سے اگر کوئی بہترین کردار ادا کیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. حضرت عثمان نکلے، مکہ میں پہنچے، سرداران قریش کو بلایا، کہنے لگے ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں. اہل مکہ نے کہا عثمان ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، آپ کا ہمارے قبائل کے اندر اثر و رسوخ بھی ہے، لہٰذا آپ اگر بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کرواتے ہیں، اجازت دیتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو ہم کبھی بھی مکہ میں داخل ہونے کی اجازت ہے، یہ ہے محبت. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ عثمان یہاں پر بھلے ہی اجر کی نیت سے، بھلے ہی صلات کی نیت سے بیت اللہ کا طواف کر لے، عمرہ کر لے، مناسک ادا کر لے، لیکن عثمان کو مناسک سکھانے والا وہ حدیبیہ کے مقام پر اس طرح دیکھ رہا اور راہیں. عثمان کبھی بھی بیت اللہ، ایک نہیں کروڑ بیت اللہ آ جائے، عثمان کبھی بھی محمد کو چھوڑ کر طواف کر سکتا نہیں کر سکتا. حضرت عثمان کے دیر ہو گئی، صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حل آئے گا، کوئی نہ کوئی پیغام مثبت آئے گا. لیکن حضرت عثمان کی تاخیر جو ہے اس وجہ سے ہوئی کہ اہل مکہ نے ان کو کہا کہ پھر بھی ہم کو مشورہ کرتے ہیں، کوئی سوچتے ہیں، ان کو روک لیا. اور ادھر سے افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا، تاکہ مسلمانوں کے جذبات وہ گرمائیں اور ان کو پریشان کرنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تحمل مزاج، حکمت و دنائی سے بھرا ہوا اور جرنیل اور سپہ سالار اس روئے زمین پر نہ رب نے پیدا کیا ہے اور نہ ہی کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، اب دیکھیں یہاں پہ سفیر کا تحفظ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور بلا کر کہا میرے صحابہ سن لو، انتم خیر اہل الارض، اس روئے زمین پر دنیا کے بہترین اگر انسان موجود ہے تو وہ آج 1400 کی تعداد یہ موجود ہے. فرمایا آؤ ہم نے حضرت عثمان کی شہادت کا قصاص لے کر جانا ہے. حضرت عثمان کی شہادت کا قصاص لے کر جانا ہے. جب تک ہم خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم مدینہ میں واپس نہیں جائیں گے. میں قربان جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کیا لوگ قتل نہیں ہوتے تھے؟ کیا مقتول نہیں تھے؟ کیا قاتلین نہیں تھے؟
کون سا ایسا اور صحابی اور کون سی ایسی اور ہستی ہے جس کے قصاص کے لیے خود محمد الرسول اللہ نے مطالبہ کیا ہو؟ فرمایا اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے. اور اسی چیز کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر 26ویں پارے کے اندر سورۃ الفتح کے اندر بیان فرمایا. اور کیا فرمایا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. فرمایا اے نبی، ہم نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کرنی ہے. کیا عطا کرنا ہے؟ فتح مبین عطا کرنی ہے، واضح فتح، ایسی فتح کہ جس کے اندر شکست خورا لوگوں کو کبھی بھی ہارنے کا پتہ ہی نہ چلے اور آپ لوگوں کی فتح ہو جائے، آپ لوگ کامیاب ہو جائیں. فرمایا ایسا ذلیل و رسوا کریں گے ان کو اور آپ لوگوں کو فتح سے ہم کنار کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں اللہ نے تاکید کر کے انا، بے شک ہم نے. فتح کس نے عطا کرنی ہے؟ ہم. پھر فرمایا فتحنا، پھر نا کا صیغہ بولا، ہم نے فتح دینی ہے. اور پھر فتحن، یہ عربی کی گرامر کے لحاظ سے فتحن مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق کا مطلب ہے تاکید کے لیے کسی بات کو لانا. اب اللہ بطور تاکید کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کرنی ہے. اور وہ فتح مبین کیا ہے؟ اس میں اگرچہ مفسرین کے اختلاف ہے، لیکن صحیح اور راجح رائے کے مطابق فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے. کچھ لوگوں نے فتح مبین سے مراد فتح مکہ بھی لیا ہے، لیکن صحیح اور راجح بات جو صحابہ کرام سے حضرت انس وغیرہ اور صحیح بخاری کی روایات سے اور حضرت عمر کے حوالے سے جو روایت ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر آپ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا عمر، آج اللہ نے مجھ پر ایسی عظیم صورت نازل کی ہے کہ جہاں جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے اس جگہ پر اور اس جیسی صورت اللہ نے کہیں پر بھی نازل نہیں کی. آج مجھ پر اللہ نے بڑی عظیم صورت نازل کی ہے. اور وہ صورت کیا تھی؟ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور صلح حدیبیہ کے اوپر اس کا تعلق ہے. اسی کی آیت نمبر آپ 17 کسی بھی قرآن کے ترجمے سے اور قرآن کی تفسیر سے پڑھیں اس کو اور اس کی تفسیر کو پڑھیں، یقین جانے آپ کی روح راضی ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ہاتھ آگے بڑھاؤ، ہاتھ آگے بڑھاؤ، ہم حضرت عثمان کی بیعت کریں گے اور خون کا قصاص لے کر جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا اور ہاتھ بڑھانے کے بعد فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ محمد کا ہاتھ نہیں، یہ عثمان بن عفان کا ہاتھ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عثمان بن عفان کا ہاتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، صحابہ نے بیعت کی ایک درخت کے نیچے جس کو قرآن نے ذکر کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. بے شک اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا. کن سے راضی ہو گیا؟ مومنوں سے راضی ہو گیا. کن سے راضی ہو گیا؟ جو آج یہاں پر اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں، یہ ان کا ذکر نہیں ہے. تو پھر کون ہے مومنین؟ کون ہے مومنین؟ کون ہے مومنین؟ جن کو قرآن اہل ایمان کہتا ہے وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. وہ مومنین کیا کر رہے تھے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اور بیعت کس چیز کی تھی؟ کہ حضرت عثمان کا قصاص لے کر جانا ہے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر جو کچھ تھا وہ جان لیا. ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ نے کیا کر لیا؟ جان لیا. اور پھر کیا کیا؟ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی. سکینت کیا مطلب؟ سکون، اطمینان،
ضرورت شجاعت اور بہادری نازل کی، اور کیا فرمایا؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، یہی نہیں اللہ ابھی تمہیں بہت بڑی فتح بھی دینے والا ہے، تمہیں بہت بڑی فتح بھی دینے والا ہے۔ اور یہی نہیں وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، بہت سارا مال غنیمت بھی اللہ تمہیں دے گا جس کو تم پکڑو گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اس لیے کہ اللہ غالب بھی ہے اور اللہ حکمتوں والا بھی ہے۔ اور آگے فرمایا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً، اللہ نے تمہارے ساتھ ایک اور مال غنیمت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ خیبر کا، کہ اللہ تمہیں وہاں سے بھی باغات اور مال و متاع سے نوازیں گے، اور یہ بھی اللہ نے وعدہ کیا تم سے۔ اب یہ آیات میں نے پڑھی ہیں قرآن مجید سے، مجھے یہ بتائیں، یہ جو سب سے پہلے لفظ ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو بیعت کرنے والے لوگ تھے نا تحت الشجرہ، بیعت رضوان کرنے والے، یہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے اور بعد میں وفا کی جگہ پر بے وفا بن گئے تھے اور دین سے پھر گئے تھے، لہذا ان کی بیعت کا کوئی بھی اثر اور کوئی بھی چیز قابل قبول ہے نہیں ہے، لوگوں نے یہ کہا۔ لیکن رب نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اگر وہ پھر گئے تھے، اگر وہ مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ، تو اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ لقد رضی اللہ، اللہ کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ اللہ کو رضامندیوں کی دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کے اوپر کیا ضرورت تھی؟ پہلی بات۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے کہا عن المؤمنین، اللہ جن سے راضی ہوتا وہ کون تھے؟ مومن تھے، گویا کہ پتہ چلا کہ وہ اہل ایمان تھے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ فعلم ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں کے اندر تھا اللہ تعالیٰ کو وہ سب پتہ تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں، اگر ہم یہ مان لیں نعوذ باللہ کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہے اس کا سب سے بڑا اعتراض خود اللہ رب العالمین کی ذات پر آتا ہے۔ وہ بلا کیا آتا ہے؟ وہ اعتراض یہ آتا ہے کہ کیا اللہ کا علم اتنا ہی ناقص ہے کہ اللہ کو ان کے بارے میں پتہ بھی تھا کہ انہوں نے مرتد ہو جانا ہے، انہوں نے بے وفائی اختیار کرنی پیغمبر سے، انہوں نے دین سے پھر جانا ہے، اور پھر بھی اللہ رضامندیوں کی گواہیاں دے، پھر بھی اللہ ان کو اہل ایمان میں شامل کرے، اور پھر بھی اللہ کہے کہ میں ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ جانتا تھا۔ بے وقوفانہ اور احمقانہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ سوچے ذرا میرے بھائیوں، اللہ تو کہتا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ تو وہ لوگ تھے جن کے دلوں کا اللہ کہتے ہیں میں نے امتحان لیا، میں نے ان کو جانچا، اور میں نے ہر ایک کا دل تقوی سے لبریز پایا، تقوی سے بھرا ہوا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے ان کا اخلاص جان لیا، حضرت عثمان کی شہادت پر تڑپ ان کی جان لی، اور ان کا غم جان لیا، اور ان کو حضرت عثمان کی شہادت پر جو پریشانی لائق تھی اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں کے اندر جھانک کر جان لی۔ اور آج اگر کوئی بدبخت اور ملعون انسان ان کو کہتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، اللہ کی قسم وہ خود مرتد اپنے ایمان کی فکر کرے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر آج یہ 1400 لوگ، ان سے بہترین کوئی بھی دنیا میں لوگ موجود ہے نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ انتم خیر اہل الارض، رسول یہ کہے، اور آج کا کوئی ذاکر یا کوئی ملا اٹھ کر کہے کہ نہیں وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ باغی ہو گئے تھے، اور وہ نافرمان ہو چکے تھے، وہ غیر مسلم ہو چکے تھے، اللہ کی قسم وہ اپنے اسلام کی فکر کر نبی تو انہیں روئے زمین پر سب سے بہترین انسان قرار دے رہا ہے۔ انتم خیر اہل الارض، انتم خیر اہل الارض۔ ادھر جب معاملات درست ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں خبر جب جھوٹی نکلی، افواہ نکلی، تو ادھر سے مشرکین مکہ نے صلح نامہ تیار کیا، اور صلح نامہ تیار کر کے کس کو بھیجا؟ کس کو بھیجا؟ کوئی ہے نا معلوم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ مشرکین مکہ نے سہیل بن عمر کو بھیجا،
اور سہیل بن عمر جیسے ہی آپ اور آپ کے صحابہ کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سہیل آئے گا، تمہارے لیے کیا لے کے آئے گا؟ آسانی لے کر آئے گا۔ اب آسانی کیا تھی؟ سہیل بن عمر نے کہا کہ بھائی آپ لوگ اگر بیت اللہ میں جانا چاہتے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چند دفعات ہیں، ان کے اوپر عمل کر لیں اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا، اور ادھر سے مشرکین مکہ کا معاملہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لہذا میں آپ دونوں فریقین کے درمیان صلح کروانے کے لیے آیا ہوں، اور صلح چند شروط پر ہوگی۔ اور وہ دفعات اور شروط کیا تھیں؟ ان میں پہلی شرط یہ تھی کہ سہیل نے کہا کہ اس سال آپ لوگ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پہلی شرط، اس سال آپ لوگ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اگلے سال آئیں گے، عمرہ کریں، طواف کریں، مناسک ادا کریں، مکہ میں رہیں، لیکن 3 دنوں کے اندر اندر واپس کیا کرنا ہے؟ مدینے میں چلے جانا ہے۔ یہ پہلی صلح حدیبیہ کی شک تھی۔ اور دوسری شک کیا تھی؟ سہیل بن عمر نے کہا اس طرح ہے کہ اب ہماری اور آپ کی 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ فرمایا تیسری کیا ہے؟ اس نے کہا تیسری یہ ہے کہ جو قریش کا آدمی مسلمان ہو کر مکہ سے تم لوگوں کے پاس مدینہ میں آئے گا، تم لوگ اسے کیا کرو گے؟ واپس بھیجو گے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی ہمارے پاس امان کے لیے آیا یا پناہ لینے کے لیے آیا کسی بھی غرض سے، ہم تمہارے بندے کو مدینہ میں واپس نہیں بھیجیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ جو تیسری والی بات ہے ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہرحال مصلحت اور حکمت کے تحت دیکھیں، دین اسلام کے اندر ایک بہت بڑی چیز مصلحت، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ پڑنا، مساجد کے اندر اختلاف کرنا، لڑائی جھگڑے کرنے، اور اسی طرح اپنے معاملات کو خراب کرنا۔ میرے بھائیوں، اب دنیا کی سب سے بڑی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت کی طرف جا رہے ہیں، صلح کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فائدے کو مقدم نہیں کیا، بلکہ کس چیز کو مقدم کیا؟ امن و امان کو، امن و اطمینان کو مقدم کیا۔ فرمایا لکھو معاہدہ، لکھا گیا، شروط لکھی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھیک ہو گیا بسم اللہ، لیکن یہ رحمان کون ہے اور رحیم کون ہے؟ ہمیں یہ منظور ہے نہیں، اس کو ختم کریں، بلکہ لکھیں بسمی کا اللہم، بسمی کا اللہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چینج کر دو۔ صحابہ نے تبدیل کر دیا۔ پھر جب معاہدے کے اوپر آپ نے اپنے دستخط ثبت کیے اور نیچے لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سہیل بن عمر کہتا ہے بات سنیں، ہم نے آپ کو صادق و امین مانا، کوئی اختلاف کیا نہیں، ہم نے یہ مانا کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ کے پاس ہم اپنی امانتیں بھی رکھواتے تھے، اور مکہ میں سب سے شریف انسان اگر کسی کو سمجھتے تھے وہ آپ کو سمجھتے تھے۔ ہمارا اختلاف محمد الرسول اللہ سے شروع ہوا تھا، لہذا ہمیں محمد الرسول اللہ منظور ہے نہیں ہے۔ کیا منظور ہے؟ لکھیں یہاں پر کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھیں، یہ ہم مانتے ہیں۔ کیا نہیں مانتے؟ محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، یہ نہیں قبول کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مٹاؤ ذرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت کا اندازہ لگائیں۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی میرے ہاتھ تو کٹ سکتے ہیں لیکن یہ ہاتھ محمد رسول اللہ مٹا سکتے نہیں مٹا سکتے۔ فرمایا پھر لکھو، لکھوایا محمد بن عبداللہ جاؤ صلح کرو، اطمینان سے رہو۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ کو ختم کروا کر
محمد بن عبداللہ لکھوایا, معاہدہ منظور ہو گیا. ٹھیک ہے تمہاری باتیں منظور ہیں. ابھی تک سہیل بن عمر بیٹھا تھا, ادھر سے اس کا بیٹا کون آیا؟ ابو جندل, باری بیڑیوں کے اندر اور اسی طرح لہولہان جسم لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. کہنے لگا اللہ کے نبی, یہ جو آخری شک ہے مجھے منظور ہے نہیں ہے, اب میں اور ان کے ساتھ رہ سکتا نہیں. کیونکہ آخری شک میں کیا تھا؟ مشرکین کا اگر کوئی بندہ وہ آپ کے پاس آئے گا, آپ اسے کیا کریں گے؟ واپس کریں گے. اور اگر آپ کا کوئی آیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. چونکہ ابو جندل مکہ میں مسلمان ہو چکے تھے اور آپ کے ساتھ اور بہت سارے لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے, اور مکہ میں وہ ابھی تک بھی ظلم و ستم سے دوچار تھے اور اپنی پریشانی میں گھرے ہوئے تھے. ابو جندل نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں, میں اب اور مکہ میں رہ سکتا نہیں. اور ابو جندل بیٹا کس کا ہے؟ سہیل بن عمر کا, جو معاہدہ لکھوانے والا ہے, صلح نامہ لکھوانے والا ہے, اس کا بیٹا. چیخو پکار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل اصبر واحتسب, صبر کر اور اللہ سے اچھے کی امید رکھ. تو اسلام پر قائم رہے گا, استقامت اختیار کرے گا, تیرا رب تجھے آسمان پہ بیٹھا کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. جا کر بتا دو جو مسلمان مکہ میں موجود ہیں, ان کو بھی جا کر بتاؤ کہ رب تمہارا محافظ اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ تمہیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. اور یاد رکھو, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاہدوں کو توڑنے لگ گیا تو پھر معاہدوں کی پابندیاں کون کرے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت اور مصلحت اسی میں ہے کہ ابو جندل اللہ کے اس جو ہے وہ اسلام پر صبر کریں, تکلیفات کو برداشت کریں, اللہ کوئی نہ کوئی حل آپ کے لیے ضرور نکالے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس معاہدے کے اوپر پوری عالمی انسانیت کو دکھایا کہ لوگوں مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, فتنے سے بچنا, اختلافات سے بچنا, لڑائی اور جھگڑے سے بچنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, اور یہ خود میں چیز تمہیں سپرد محمد الرسول اللہ کر کے جا رہا ہوں. یہاں پر مجھے یہ بتائیں, آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی حضرت عثمان بن عفان جو ہے وہ باغی تھے اور وہ مرتد ہو گئے تھے, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, میں ان سے پوچھتا ہوں اگر عثمان باغی ہو گئے تھے, آج میں اور آپ اپنی بیٹی جو ہے کسے لچے دفنگے کو دینا نہیں برداشت کرتے. محمد نے اپنی دو بیٹیاں ذوالنورین کے لقب سے پکارا تو وہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ عثمان جیسا عالی پیکر, حیا والا, عثمان جیسا سخاوت کرنے والا, عثمان جیسا ایماندار, عثمان جیسا اسلام پر مر مٹنے والا محمد کو اگر نظر آتا تو صحیح 2 بیٹیاں دے دیتے. میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ہستی ہے, میں نے حدیث پڑھی ہے صحیح بخاری کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے, ابو بکر آئے ہیں, عمر آئے ہیں, آپ سے باتیں کی ہیں, اور آپ سے باتیں کرنے کے بعد اپنے کپڑوں کو ویسے ہی رہنے دیا, آپ کی پنڈلیاں اور آپ کا یہ حصہ اس کو چھپایا نہیں, بیٹھے ہوئے اظہار بند اس طرح کلوز نہیں کیا. اور حضرت ابو بکر بھی چلے گئے, حضرت عمر بھی چلے گئے. اماں جی کہتی ہیں اللہ کے نبی, اچھا بعد میں آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان جب گھر میں آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو گئے اور آپ نے اپنے تہبند کو, اپنی چادر کو ٹھیک کیا اور اپنی پنڈلیوں کو اور اپنے اعضاء کو چھپا لیا. اماں جی کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اماں جی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر آئے میرے والد, آپ نے اپنی پنڈلیوں کو نہیں چھپایا, عمر آئے آپ نے نہیں چھپایا, عثمان آئے آپ نے اپنی پنڈلیوں کو چھپا لیا, کیوں ایسا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ, اور جس انسان سے آسمان پہ بیٹھے رب کے فرشتے شرم و حیا کرتے ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عثمان سے شرم و حیا کیوں نہ کروں شرم و حیا.
کیوں؟ اس لیے وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءُ عثمان، دنیا کے اندر سارے حیادار لوگوں کا حیا ایک طرف، شرم ایک طرف، لاج ایک طرف، عثمان بن عفان کی رب کو حیا اتنی پسند آئی ہے، فرمایا کہ أَصْدَقُهُمْ حَيَاءُ عثمان، حیا اور شرمساری کا کوئی پیکر ہے تو وہ عثمان بن عفان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے فضائل، مناقب، ان کا قدر، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا اما بعد۔ محترم بھائیو، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے جو آگے محرم کے خطبات اور ذی الحج کے حوالے سے خطبات آ رہے ہیں، ہم اس میں خصوصاً اہل بیت اور اسی طرح حضرت حسن و حسین، حضرت علی بن ابی طالب اور اسی طرح صحابہ کرام، ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، ایمان ہم سے یہ کہتا ہے۔ لہذا اس لیے انشاءاللہ العزیز بلکہ محرم الحرام کے حوالے سے جو لوگوں کے درمیان بدعات بھی رائج ہیں، غلط عقائد اور نظریات بھی رائج ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور یہ آئندہ جو خطبات آ رہے اگلے سے محرم کے آخر تک انشاءاللہ العزیز اہل بیت کی فضیلت اور اہل بیت کے حوالے سے جو اہل السنہ اور اہل التشیع ان میں جو اختلاف ہے، اور اسی طرح اہل السنہ اور اہل السنہ کے درمیان جو ایک اختلاف ہے، اس کو بھی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اور صحیح ادلہ کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون حق پر ہے اور کون اس حوالے سے خطا پر ہے۔ اس لیے آپ احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ حضرت حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، آپ اللہ کے نبی کی ازواج سے محبت کرتے ہیں، تو پھر دل جمی کے ساتھ اپنے ایمان میں اضافے کے لیے اور معلومات کی اضافے کے لیے جمعہ کا جو خطبہ ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے تشریف لائیں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ بیان کیا ہے اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی کیا فرمائے؟ توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو بھائی ماشاءاللہ اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، انہوں نے اسپیشل اپنی پریشانیوں کا اظہار کر کے دعا کے لیے کہا ہے۔ دعا کریں جو احباب اس مسجد میں متعاونین ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں، چاہے وہ تعاون کرنے والے نہیں بھی لیکن مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور وہ کسی مصیبت اور پریشانی میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔